السلام علیکم جی، میرا نام عبدالباسط سید ہے اور آج ہم لوگ نو کلاسیکی مکتبہ فکر یا نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے ویکنسی سے پڑھتے ہیں، تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں، اس تعریف کی کیا خوبیاں ہیں اور اس میں کون سی چیز جو ہے وہ مسنگ تھی۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں جو تنقید ہوئی تھی، اس کی جو خامیاں تھی وہ پڑھتے ہیں کہ روزمرہ معاملات، پہلا پوائنٹ ہے روزمرہ معاملات کا علم نہیں ہے۔ اب الفریڈ مارشل نے کہا تھا کہ اکنامکس جو ہے وہ روزمرہ معاملات کا علم ہے۔ اس میں ان لوگوں کو شامل نہیں کیا جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں۔ فرض کریں کہ جنگل میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ بھی اپنی جو ہے وہ گزر بسر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی محدود وسائل ہوتے ہیں، اس کی بھی خواہشات لامحدود ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے بھی وہ اسٹرگل کرتا ہے۔ تو وہ الفریڈ مارشل نے ان لوگوں کو شامل نہیں کیا۔ تو سب سے بڑی خامی اس کی یہ ہے۔ دوسری خامی یہ ہے کہ لوازمات کی تقسیم درست نہیں ہے۔ اس نے صرف جو ہے وہ مادی خوشحالی کا ذکر کیا ہے۔ اب انسان کی خوشحالی میں یہ بھی تو شامل ہے کہ وہ صحت مند رہے، ٹھیک ہے جی، انسان کی خوشحالی میں تفریح بھی ہے، تو یہ چیز اس نے شامل نہیں کی، یعنی کہ اس نے استاد کی خدمات، ایک ڈاکٹر کی خدمات، یہ چیزیں اس میں شامل نہیں کی ہیں۔ اور اس نے دائرہ کار جو ہے وہ محدود کر دیا۔ اس نے کہا ہے کہ جو اکنامکس جو ہے وہ فلاح کا علم ہے، معاشیات جو ہے وہ فلاح کا علم ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کپڑے بیچتا ہے اور وہاں سے پیسے کماتا ہے اور وہ اس کی فلاح کا باعث بنتی ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے وہ شراب بیچتا ہے اور اس سے جو ہے وہ پیسے کماتا ہے اور وہ اس کی فلاح کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے تو فلاح کا باعث ہے، لوگوں کے لیے، باقی لوگوں کے لیے فلاح کا باعث نہیں ہوگی، لیکن وہ تو اسی سے کما رہا ہے۔ تو یہ بھی الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن میں ایسے لوگ بھی شامل نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ فلاح کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک اہم بات جو ہے وہ الفریڈ مارشل جو ہے وہ مس کر گئے تھے کہ اب دیکھیں کہ ایک انسان ہے وہ سگریٹ نوشی کرتا ہے، اس سے اس کو فلاح ملتی ہے، اس سے اس کو تسکین ملتی ہے، جبکہ باقی جو لوگ جو ہے وہ سگریٹ نوشی نہیں کرتے ہیں ان کو سے تسکین نہیں ملتی ہے۔ تو فلاح جو ہے اب اس کے لیے تو فلاح ہے، لیکن سگریٹ نوشی میں دوسرے لوگوں کے لیے فلاح نہیں ہے۔ تو الفریڈ مارشل کی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے یہ ڈیفینیشن ویلفیئر کی۔ اس کے بعد فلاح کی پیمائش، اب یہ بھی ایک اہم جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ ویلفیئر کو معیار کیسے کیا جائے، فلاح کو ماپا کیسے جائے۔ اب دیکھیں کہ ایک فرض کریں میں اپنی مثال لیتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ گنے کا جوس اگر پسند ہے تو آدھے گلاس گنے کا جوس پینے سے مجھے کتنی فلاح ملتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح سے کوئی اور شخص ہے وہ اس کو آدھے گلاس گنے کے جوس سے کتنی فلاح ملتی ہے، تو اب اس کو میئر کیسے کریں گے کہ کتنی فلاح ملتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک ڈیفینیشن میں ایک مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ چھٹا پوائنٹ ہے پسندیدگی کا نامناسب اظہار، علم غیر جانبدار ہے۔ رابرٹس نے کہا تھا کہ جو اکنامکس کا علم ہے وہ غیر جانبدار ہے، وہ تمام لوگوں کو بحث کرتا ہے جس میں ان کی فلاح ہو فلاح نہ ہو، تمام لوگ معیشت میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے الفریڈ مارشل نے اپنی تاریخ میں معاشرتی روایات کی طرف توجہ نہیں کیا ہے۔ ہمارے جو معاشرتی روایات ہوتی ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، سیر و تفریح ہے، رواج ہے، یہ ہماری زندگی کے فیصلوں پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الفریڈ مارشل نے اس چیز پر بھی جو ہے وہ اس چیز کو بھی نہیں ڈسکس کیا ہے اپنی ڈیفینیشن میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن کی خوبیاں کیا تھی یا اس اسکول آف تھاٹ کی خوبیاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ایڈم سمتھ کی ڈیفینیشن کو کلیئر کیا ہے اور اکنامکس کو کلیئر کیا ہے کہ ایک معاشرتی علم ہے، ہمارے معاشرے کا علم ہے، انسان کے بارے میں یہ ڈسکس کرتا ہے۔ اب کلاسیکل سکول آف تھاٹ پہ تنقید تو یہی تھی کہ کلاسیکل سکول آف تھاٹ صرف دولت کے علم ہے، انسان کو خراب کرے گا، لیکن الفریڈ مارشل نے آ کے کلیئر کیا کہ معاشرے کا علم ہے، انسان کی فلاح کا علم ہے، دولت جو ہے انسان کی فلاح و بہبود میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سب سے اہم خوبی ہے، میرٹ ہے اس ڈیفینیشن کا۔ دوسرا ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے انفرادی اور اجتماعی کاوشوں دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اس نے ایک اسٹیٹ کے اکنامک پالیسیز کو بھی اس میں شامل کیا ہے، ایک انسان کے اکنامک مسائل کو بھی اس میں شامل کیا ہے، معاشرتی مسائل کو۔ اچھا، تیسرا روزمرہ معاملات کا علم ہے کہ اکنامکس کو اس نے جو ہے وہ ڈیلی لائف کا جو ہے وہ نالج بنا دیا ہے کہ انسان روزمرہ کیسے کماتا ہے، کیسے خرچ کرتا ہے، کن کن چیزوں سے اس کو فلاح ملتی ہے۔
تو یہ اس نے اب ہماری ریگولر لائف کا جو ہے وہ علم بنا دیا ہے. اچھا اس کے بعد یہ ایک واضح اور ٹھوس دلائل کا حامل سبجیکٹ بن گیا ہے. الفریڈ مارشل کو اس کی جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس میں بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ صرف جو ہے دولت کا علم نہیں ہے، یہ انسان کا علم ہے اور انسان کی فلاح کا علم ہے. اچھا اس کے بعد جدید معاشی نظریات سے مطابقت اب آج کے جو ہمارے اکنامک تھاٹس ہیں ان سے بہت حد تک جو ہے وہ تبدیل تو ہو چکے ہیں، لیکن بہت حد تک جو ہے وہ الفریڈ مارشل سے ادھار بھی لیتے ہیں اپنی ڈیفینیشنز. اچھا دولت جو ہے وہ مادی بہبود کا ذریعہ ہے. اب الفریڈ مارشل نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو ہمارا دولت کمانا ہے یہ جو انسان کی جو ہے وہ میٹیریل ویلفیئر ہے یا مادی بہبود ہے اس کا ذریعہ ہے. یعنی کہ انسان جو کلاسیکل سکول آف تھاٹ کی میں جو ڈیفینیشن تھی جس کو غلط